الرحیم۔ یہ ادام کس کو کہیں گے، اس پر جو ہے فقہا کا اختلاف جاری ہے نا۔ تو عرف کی وجہ سے اختلاف ہے، علاقے کے عرف اور زمانے کے عرف کی وجہ سے کہتے ہیں کہ لہما صاحبین کی دلیل ہے ان الادام ما یوکل طبعا، ادام وہ چیز ہے جسے طبعا کھائی جاتی ہے، یعنی اصل مقصود جیسے بولتے ہیں کہ آج آپ نے کیا کھایا، تو وہ کھانے کی قسم مراد بولتے ہیں کہ میں نے بریانی کھائی تو کیا بولتے ہیں چاول کھایا، اس کے ساتھ دال مثال کے طور پر جو دیتے ہیں تو اس کی گنتی نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اب اردو زبان میں ہمارے عرف میں کبھی کبھی دال کی بھی گنتی ہوتی ہے۔ والطبعیۃ فی الاختلاط، مسالے وغیرہ ہمارے یہاں طبعی چیز ہے، مسالے جو اس میں ڈالے جاتے ہیں خوشبو وغیرہ یہ سب طبعی ہے۔ والطبعیۃ فی الاختلاط حقیقۃ، اور ملنے ملانے میں طبعیت حقیقی چیز ہے، مطلب جب ایک چیز کو دوسری چیز سے ملا کر کے کھائی جائے تو اس میں جو چیز تابع ہے، جو چیز تابع ہے اس کا تابع ہونا حقیقی رہے گا، لیکن قائمن بھی، تاکہ وہ اصل سے کیا رہے، اصل کے ساتھ قائم رہے۔ تو اس کی گنتی نہیں ہوگی، جیسے دال کے تابع نمک ہے، دال کے تابع جو ہے ہلدی ہے، ہلدی ہے کہ دال کے تابع، دال کے تابع مرچی ہے، تو اس کی گنتی نہیں ہوگی۔ یہ نہیں کہ ہم نے دال کے ساتھ مرچی اور نمک اور ہلدی بھی کھایا۔ وفی اللہ یوکل علی الانفرادی حکمن، اور اس بات میں کہ انفرادی طور پر اس کو نہیں کھایا جاتا ہے، اس میں طبعیت کا اعتبار حکمن ہوگا، یعنی دو چیزیں بیان کر رہے ہیں۔ اگر وہ چیز جو ہے ادام جس کو طبعاً کھائی جائے تو جب وہ مل جائے تو طبعیت اس میں حقیقتاً پائی جائے گی۔ طبعیتاً کیسے کھائی جائے گی؟ پائی جائے گی حقیقتاً۔ اور الگ سے اس چیز کو نہیں کھایا جاتا ہے تو اس اعتبار سے اس کا الگ ہونا حکمن ہوگا۔ وتمام الموافقت فی الامتزاج ایضا، اور تمام موافقت مل جانے میں بھی ہے، تمام موافقت یعنی وہ چیز دوسرے چیز سے مل گئی تو پورے طور پر اس کے موافق ہو گئی اور ادام کا معنی پا لیا گیا۔ والخل وغیرہ من المائعات لا یوکل وحدہا، اور سرکہ وغیرہ جو مائعات ہے اس کو اکیلا نہیں کھایا جاتا بل یشرب، بلکہ اسے پیا جاتا ہے۔ والملح لا یوکل بانفرادہ عادتاً، اور نمک جو ہے عادتاً اکیلے طور پر نہیں کھایا جاتا ہے۔ ولأنہ یذوب، اور اس لیے کہ وہ پگھل بھی جاتا ہے، یعنی پگھل کر کے مکس ہو جاتا ہے کھانے وغیرہ میں۔ فیکون طبعاً، تو وہ طبعاً ہی ہوگا، وہ طبعاً ہی ہوگا۔ تو نمک کھانے سے حانث نہیں ہونا چاہیے، کہنا چاہ رہے ہیں۔ بخلاف اللحم وما یضاہیہ، بخلاف گوشت کے اور اس کے مشابہ چیزوں کے۔ لأنہ یوکل وحدہ، اس لیے کہ اس کو الگ سے بھی کھایا جاتا ہے۔ الا ان ینویہ، مگر جبکہ اس کی طبعیت کا ارادہ کر لے۔ لما فیہ من التشدید، اس لیے کہ اس میں تشدید ہے، یعنی اس بات کی کہا گئی عبارت لما فیہ من التشدید، اس لیے کہ اس میں تشدید ہے، تشدید معنی سختی، یعنی دونوں چیز اس کے اندر پائی جاتی ہے، طبعاً اور غیر یعنی تابع ہو کر کے بھی اس کو کھایا جاتا ہے اور تابع بنا تابع بھی کھایا جاتا ہے، تو جیسی نیت کریں گے ویسا اعتبار ہوگا۔ والعنب والبطیخ لیس بادام، اور عنب اور بطیخ، بطیخ پیچھے گزرا لفظ خربوزہ، اور یہ چیزیں ادام نہیں ہیں۔ اب دیکھیں عنب کو ادام نہ ہونا ہمارے یہاں ظاہر ہے، اب ان کے یہاں کون سی چیزیں کس میں ملا کر کس طرح کھائی جاتی تھی۔ اصل میں بعض علاقوں میں کھانا فروٹ وغیرہ بھی ہوتا ہے، یعنی جیسے ہمارے یہاں دال چاول کو کھانا بولتے ہیں نا، تو بعض علاقوں میں انڈیا پاکستان کے علاوہ جو کھانا ہے وہ الگ ہے، یعنی ایسی ایسی چیزیں کھاتے ہیں کہ وہ ہم نہیں کھائیں گے، تو اس اعتبار سے یہاں پہ مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ عنب اور بطیخ کو کہتے ہیں کہ یہ ادام نہیں ہے، کہ اس کو تابع کر کے نہیں کھاتے ہیں بلکہ اس کو مستقل طور پر کھاتے ہیں۔ اچھا، کھجور کو بھی لوگ جو ہے عربی لوگ کبھی تابع کر کے کھاتے ہیں اور کبھی الگ سے کھاتے ہیں۔ ہوا صحیح، یہی صحیح ہے۔ صحیح سے مراد یہ ہے کہ عرف کے اعتبار سے یہی صحیح ہے،
ابھی کیا حکم دیں گے تو وہ عرف کے اعتبار سے ہوگا۔ وَإِذَا حَلَفَ لَا يَتَغَدَّى فَالْغَدَاءُ الْأَكْلُ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى الظُّهْرِ۔ اردو زبان میں کسی نے کہا میں ناشتہ نہیں کروں گا خدا کی قسم، تو ناشتہ ہمارے یہاں صبح کے کھانے کو کہا جاتا ہے نا، لیکن عربی زبان میں کہا کہ غدا نہیں کھاؤں گا، کیا نہیں کھاؤں؟ لا يتغدى، غدا، تو غدا جو ہے طلوع فجر سے لے کر یعنی سحری کے وقت سے لے کر کے ظہر تک کے کھانے کو کہتے ہیں، اس کو غدا کہتے ہیں، اور ظہر کے بعد سے لے کر کے آدھی رات تک کے کھانے کو عشاء کہتے ہیں، اور آدھی رات سے لے کر طلوع فجر تک اس کو جو ہے سحور کہتے ہیں۔ تو 3 طرح کے کھانے ہوتے ہیں ان کے یہاں، ہمارے یہاں بھی 3 طرح کے کھانے، لیکن ٹائمنگ ہمارے یہاں الگ ہے۔ کہتے ہیں کہ کسی نے کہا کہ میں یعنی اردو میں ترجمہ یہ کراتا ہوں کہ ناشتہ نہیں کروں گا، لیکن وہ ناشتہ سے مراد وہی کھانا جو طلوع فجر سے لے کر کے ظہر تک ہوتا ہے۔ تو فالغداء من طلوع الفجر الى الظہر، تو غدا طلوع فجر سے ظہر تک ہے۔ والعشاء من صلاۃ الظہر الى نصف اللیل، اور عشاء جو ہے صلاۃ ظہر سے نصف اللیل تک ہے۔ لأن ما بعد الزوال یسمى عشاء، اس لیے کہ زوال کے بعد کا جو وقت ہے اس کو عشاء بھی کہتے ہیں، ولہذا عشاء بھی کہتے ہیں، ولہذا تسمى الظہر احدى صلاتي العشاء فی الحدیث، اسی لیے ظہر کی نماز کو عشاء کی 2 نمازوں میں سے ایک نماز فرمایا گیا حدیث میں۔ والسحور من نصف اللیل الى طلوع الفجر، اور سحور جو ہے نصف اللیل سے طلوع فجر تک ہے، نصف اللیل سے طلوع فجر تک۔ لأنه ماخوذ من السحر، اس لیے کہ یہ ماخوذ ہے کس سے؟ لفظ سحر سے، اور سحر کا معنی اجالات سحری کا وقت ہوتا ہے۔ وَيُطْلَقُ عَلَى مَا يَقْرُبُ مِنْهُ، اور اس سے جو قریب ترین وقت ہے بہت زیادہ، اس پر بھی اس کا اطلاق ہو جائے گا۔ تو آدھی رات کا جو وقت ہے وہ سحر سے قریب ترین ہے، یعنی آدھی رات اور طلوع فجر کے درمیان کے بارے میں اعتراض ہوا کہ اس میں تو سحر کا معنی نہیں پایا جا رہا ہے، تو کہا سحر کا معنی پایا گیا، لیکن کیسے؟ یطلق علی ما یقرب منہ، اس پر اطلاق ہوگا، اس وقت پر بھی سحور کا اطلاق ہوگا جو اس سے کیا ہے؟ قریب ہے۔ ثم الغداء والعشاء ما يقصد به الشبع عادتاً، پھر غداء و عشاء، دیکھیں ہمارے نزدیک، ہمارے یہاں عشاء ناشتے میں پیٹ بھرنے کی نیت نہیں ہوتی ہے، مطلب ناشتے میں عادتاً یہ ہے کہ اس کو پیٹ بھر کے نہیں کھایا جاتا، اور کھانا جو ہوتا ہے 2 وقت کا اس کو پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، لیکن ان کے یہاں پہ غداء و عشاء وہ ہے جس سے سیرابی کا ارادہ کیا جائے عادتاً۔ کس کا ارادہ کیا جائے؟ شکم سیری کا، الشبع یعنی شکم سیری کا ارادہ کیا جائے، پیٹ بھرنے کا۔ وَتُعْتَبَرُ عَادَةً وَتُعْتَبَرُ عَادَةُ أَهْلِ كُلِّ بَلْدٍ فِي حَقِّهِمْ، اور اعتبار جو ہے کس کا کیا جاتا ہے؟ ہر شہر والوں کا کیا جاتا ہے ان کے حق میں۔ تو ہمارے علاقے میں جب کہا کسی نے کہ میں ناشتہ نہیں کھاؤں گا، اور اس نے دوپہر کا کھانا یا رات کا کھانا کھا لیا، تو حانث نہیں ہوگا۔ اچھا، وَيُشْتَرَطُ أَن يَكُونَ أَكْثَرَ مِن نِصْفِ الشَّبْعِ، اور شرط لگائی جائے گی کہ وہ آدھے نصف شبع سے زیادہ ہو، یعنی آدھا سے زیادہ پیٹ بھر جائے تو حانث ہو جائے گا۔ اگر کہا تھا کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا، یعنی غدا نہیں کروں گا یا عشاء نہیں کروں گا، ٹھیک ہے، اب آدھے سے زائد اس کا پیٹ بھر گیا، یہ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ تو وہ غور کرے کہ میں نے ابھی 3 روٹی کھا لی، تو اب اور کتنی روٹی کھا سکتا ہوں؟ اگر اس کو لگتا ہے کہ اور میں 4 روٹی کھا سکتا ہوں، تو آدھے سے کم پیٹ بھرا ہے نا، اور اگر لگتا ہے کہ اب زیادہ سے زیادہ میں 2 ہی روٹی کھا سکتا ہوں، 3 روٹی کھا چکا ہے، تو مطلب آدھے سے زیادہ پیٹ بھر گیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اچھا، ومن قال، کسی نے کہا ان لبست او اکلت او شربت فعبدی حر، اگر میں پہنوں یا اگر کھاؤں یا اگر پیوں تو میرا غلام کیا ہے؟ اس میں مطلقاً رکھا، یہ نہیں کہا کہ فلاں چیز پہنوں اور فلاں چیز نہ پہنوں، ہے نا، فلاں چیز، اب وہ بعد میں کہے کہ میری مراد یہ تھی کہ اگر میں بریانی کھاؤں لڈو نہ کھاؤں، یہ مراد ہے، یعنی یہ جو کہا اگر میں کھاؤں تو کھانے سے مراد ہے کہ پیڑا نہ کھاؤں، اور انہیں مخصوص چیزیں کرنے لگے بعد میں وہ، اور پینے سے مراد یہ چیزیں تھیں، یہ چیزیں نہیں تھیں، اس طرح کرے تو قضاءً اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ وقال عنیت شیئا دون شیئن، اور کہا کہ میں نے جو ہے نا ایک چیز مراد لی، دوسری چیز مراد نہیں لی۔ لم یزید فی القضاء وغیرہ، قضاء اور غیر قضاء دونوں میں اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی۔ لأن النیۃ انما تصیح فی الملفوظ، اس لیے کہ نیت جو ہے درست ہوتی ہے ملفوظ میں، یعنی جو بولی جائے اس میں نیت کیا ہوتی ہے؟ درست ہوتی ہے۔ والثوب وما یضاہیہ غیر مذکور تنصیصا، اور کپڑا اور اس طرح کی چیزیں کہ فلاں پینے کی چیز، فلاں کھانے کی چیز
یہ جو ہے غیر مذکور ہے تنصیص ظاہری طور پر. والمقتضی لا عموم له، والمقتضی لا عموم له، اور والمقتضی لا عموم، اور مقتضی ایسی چیز ہے جس میں عموم نہیں، یعنی جس چیز کا وہ تقاضا کر رہا ہے، ارادہ کر رہا ہے، اس میں عموم نہیں پایا جا رہا ہے. اور شریعتوں وغیرہ میں کیا ہے؟ عموم ہے، اور ایک چیز کا ارادہ کر لیا تو اس میں عموم نہیں پایا گیا. فلغت نیت التخصیص فیہ، تو اس میں تخصیص کی نیت کیا ہو جائے گی؟ لغو ہو جائے گی. وہ کہے کہ میں نے جبہ مراد لیا تھا، نہیں پہنوں گا جبہ، کرتا پاجامہ مراد نہیں لیا تھا، اس طرح تخصیص کرے تو اس میں عموم نہیں رہ پائے گا نا. حالانکہ لبستوں میں عموم ہونا چاہیے. اس لیے جس لفظ کو بولا نہیں تو غیر ملفوظ کے ذریعے سے نیت درست نہیں ہوگی. یہ لفظ بولا عموم کا اور ارادہ کر رہا ہے خصوص کا. وَإِنْ قَالَ، کسی نے کہا إِن لَبِسْتُ ثَوْبًا أَوْ أَكَلْتُ طَعَامًا أَوْ شَرِبْتُ شَرَابًا لَمْ يُدَيَّنْ فِي الْقَضَاءِ خَاصَّةً. کسی نے اگر یوں کہا تھا کہ اگر میں پہنوں کوئی بھی کپڑا، ثوباً کوئی بھی کپڑا، اب یہاں پہ ملبوس کو ذکر کر دیا، وہاں پہ ملبوس کو بھی ذکر نہیں کیا تھا. یا کہا إِنْ أَكَلْتُ طَعَامًا، اگر میں کھانا کھاؤں، اور شَرِبْتُ شَرَابًا، یا میں اگر پانی پیوں، تو پانی کی قید لگا دی نا. کس کی قید لگا دی؟ شراب کی قید لگا دی. شراب نے ہر وہ چیز جس کو پیا جائے. مفعول بھی کو ذکر کر دیا، لم یدین فی القضاء خاصۃ. تو اب قضاء میں خاص کر اس کی بات کی تصدیق نہیں ہو جائے گی، نہیں ہوگی، ہاں دیانتاً ہوگی. لأنہ نکرۃ فی محل الشرط، اس لیے کہ یہ سارے الفاظ محل شرط میں نکرہ ہے. فتعم، تو کیا ہو جائیں گے الفاظ؟ اس میں عموم ہوگا. فعملت نیت التخصیص فیہ، تو اس میں تخصیص کی نیت کا عمل، فعملت نیت التخصیص فیہ، تو اس میں تخصیص کی نیت معمول ہوگی، یعنی تخصیص کی نیت پر عمل کیا جائے گا، لیکن دیانتاً قضاءً نہیں. الا انہ خلاف الظاہر، لیکن تخصیص کی نیت چونکہ خلاف ظاہر ہے، ظاہر یہ کہ اس میں عموم کیا جائے. فلا یدین فی القضاء، تو قضاء میں اس کی تصدیق نہیں ہوگی. یعنی قاضی کے سامنے عموم نہیں چلے گا، نیت کا اظہار کر لے، یعنی نیت اگر ہے اس کے دل میں اور کیس قاضی کے پاس نہیں پہنچا اور نیت کے مطابق اس نے عمل کر لیا، تو امید ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ گنہگار نہ ہو. قال ومن حلف لا یشرف من دجلہ، کسی نے قسم کھائی، یا دجلہ، کسی نے قسم کھائی کہ وہ دجلہ نہر سے جو ہے نہیں پیے گا، دجلہ سے نہیں پیے گا. تو اس میں امام اعظم کیا مراد لیتے ہیں؟ اس کا معنی حقیقی کہ ڈائریکٹ دجلہ سے چلو میں لے کر کے پانی پیے، ایسی نا. فشرب منها بإناء، پھر اس دجلہ کے پانی کو پیا کس سے؟ برتن سے. لم یحنس، حانس نہیں ہوا. حتیٰ یکرع منہا کرعن عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، یہاں تک کہ اس سے چلو میں لے کر پانی پیے امام اعظم کے نزدیک. وہ کہتے ہیں یہاں پر چونکہ عمل حقیقت پر ممکن ہے، اس لیے حقیقت ہی یہاں مراد ہوگی. ٹھیک ہے، کہ ڈائریکٹ دجلہ کے پانی کو چلو میں لے کر کے پینا. برتن میں پانی لے لیا تو وہ برتن کا پانی ہو گیا، برتن سے ہو گیا، دجلہ سے نہیں ہوا. کس سے ہو گیا؟ وہ برتن سے. وقال، اور صاحبین نے فرمایا، اذا شرب منها بإناء یحنس، جب دجلہ کا پانی برتن سے پیے تو بھی حانس ہو جائے گا. لأنہ المتعارف المفہوم، اس لیے کہ یہی متعارف ہے. تو یہاں پہ مجازی معنی لیتے عرفاً. وَلَهُ، امام اعظم کے دل ان کل، یہ تو اس میں گزر چکا نا، اصول الشاشے میں پڑھے ہم نے. ان کلمۃ من للتبعیض، امام اعظم کے دل یہ کلمہ من تبعیض کے لیے. وحقیقۃ فی الکرع، اور اس من تبعیض کا حقیقی معنی چلو میں ہے. وہی مستعملۃ، اور یہ مستعمل بھی ہے کہ لوگ اس طرح پیتے ہیں. ولہذا یحنس بالکرع اجماعا، اس لیے چلو سے پینے سے حانس ہو جائے گا اجماعی طور پر سب کے نزدیک. فمنعت المسیر اچھا، منعت کا فاعل جو ہے نائب فاعل حقیقت ہے. فمنعت المسیر الی المجاز، تو مجاز کی طرف حقیقت کو پھیرنا ممنوع ہو جائے گا. وَإِنْ كَانَ مُتَعَارَفًا، اگرچہ کیا ہو، اگرچہ کیا ہے یہاں پہ متعارف ہے کہ چلو سے پینا مراد نہیں بلکہ برتن وغیرہ سے پینا مراد، یہ متعارف ہے، لیکن مجاز متعارف اس وقت مراد نہیں لیا جائے گا جبکہ حقیقت مستعملہ موجود ہو. وَإِنْ حَلَفَ لَا يَشْرَبَ مِن مَاءِ دجلہ، اب معاون کا لفظ لگا لیا ہے نا، کہ دجلہ کے پانی کو، اب وہ پانی چاہے چلو سے پیے یا گلاس میں لے کر کے پیے. جیسے کوئی کہے کہ میں گنگا جل نہیں پیوں گا، تو گنگا جل وہیں جا کے پیے چلو سے یا یہاں لا کے پیے.
ہے نا، یا آب زمزم نہیں پیوں گا، کہیں سے پیے گا حانث ہو جائے گا۔ فشرب منها بیناء حانثا، پھر اس کو پیا برتن سے تو حانث ہو جائے گا، لأنه بعد الاغتراف بقیہ منصوبا الیہ، لأنه بعد الاغتراف بقیہ منصوبا الیہ، اس لیے کہ اغتراف کے بعد بھی اسی کی طرف منصوب ہو کر وہ باقی رہا، یعنی چلو میں لینے کے بعد بھی، یعنی اس سے جب نکالا برتن وغیرہ سے اغتراف کے طور پر، تو اس کے بعد بھی وہ پانی کس کا کہلائے گا؟ اسی کا ہی کہلائے گا۔ اغتراف کے بعد بھی، یعنی اس سے پانی لینے کے بعد بھی جو ہے اسی کی طرف منسوب ہو کر باقی رہا، اور وہ شرط، اور یہی اس نے کیا لگائی تھی؟ شرط لگائی تھی۔ فصار کما اذا شرب من ماء نہر یاخذ من دجلہ، تو یہ ایسا ہو گیا کہ جیسے اس نے ایسے نہر کا پانی پی لیا جو نہر پانی حاصل کرتا ہے کس سے؟ دجلہ سے، تو دجلہ سے حاصل کرنے والی ندی کا، نالے کا بھی پانی پی لیا تو بھی کیا ہو جائے گا؟ حانث ہو جائے گا۔ ومن قال ان لم اشرب الماء الذي في هذا الكوز اليوم فامرأته طالق وليس في الكوز ماء لم يحنث فإن كان فيه ماء فوريق قبل الليل لم يحنث۔ ایک مسئلہ اچھا سمجھ لیجئے، اس کی تفصیل نیچے تک ہے، پہلے اس صورت مسئلہ سمجھیے۔ ایک شخص نے اس طرح قسم کھائی، ایک گلاس ہاتھ میں موجود ہے، ٹھیک ہے، کہا کہ میں اگر اس گلاس کا پانی آج، الیوم کی شرط لگائی اس نے، آج کے دن میں اس گلاس کا پانی نہ پیوں تو میری بیوی کو طلاق پڑ جائے۔ کیا کہا؟ آج کے دن میں اس گلاس کا پانی نہ پیوں تو میری بیوی کو، آج ایک جگہ، اور نیچے ہے کہ میں اس گلاس کا پانی نہ پیوں تو میری بیوی کو طلاق پڑ جائے، یہ دوسری صورت نیچے ہے۔ پہلی صورت میں آج زمانے کی تخصیص ہے اور دوسری صورت میں تخصیص نہیں ہے۔ اب پھر اس میں دو صورت، یہ کہہ دیا آج کے ساتھ یا بغیر آج کے ساتھ، الیوم کے ساتھ یا بغیر الیوم کے ساتھ۔ اب حالت یہ ہے کہ دو حالت ہے۔ پہلی حالت یہ ہے کہ کہہ تو دیا کہ اگر میں اس گلاس کا پانی نہ پیوں، اگر میں اس گلاس کا پانی نہ پیوں تو میری بیوی کو طلاق پڑ جائے۔ اب گلاس کی دو حالت ہے، یا تو اس میں سرے سے پانی ہی نہیں ہے، یا سرے سے پانی ہی نہیں ہے، تو اب وہ پانی پی پائے گا کیا؟ نہیں پی پائے گا نا۔ اچھا، یا پانی تو ہے لیکن اس کو بہا دیا گیا، دن ختم ہونے سے پہلے پہلے کیا کر دیا گیا؟ سمجھ بات آئی؟ یعنی اس نے کہا تھا آج، تو آج کا موقع دیا جائے گا نا اس کو، آج بولے تو جب بولا ہے اس کے بعد 24 گھنٹہ اس کو موقع دیا جائے گا۔ تو اس میں یعنی الیوم کا عربی زبان میں جس پر اطلاق ہوتا ہے اتنے وقت اس کو موقع دیا جائے گا۔ امام اعظم کہتے ہیں کہ اگر الیوم کا لفظ استعمال کیا ہے تو دونوں صورتوں میں وہ حانث نہیں ہوگا، چاہے پانی پہلے سے نہ ہو، ہے نا، اور کہا کہ اگر میں نہ پیوں تو نہیں پیا اس نے، تو حانث ہو جانا چاہیے نا، لیکن حانث اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ قسم جس چیز پر کھائی گئی ہے محلوف علیہ اس کو متصور ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ متصور کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز کر سکیں، ایسا ممکن بھی ہو۔ جس گلاس میں پانی ہی نہیں ہے اس کو پینا ممکن ہے کیا؟ نہیں ہے نا، اس لیے یہ قسم ہی لاگو نہیں ہوگی، یہ قسم ہی فاسد ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ من قال ان لم اشرب الماء الذي في هذا الكوز، کسی نے کہا اگر نہ پیوں میں اس پانی کو جو اس گلاس میں پیالے میں ہے، الیوم آج کے دن، فامرأته طالق، تو اس کی بیوی کو کیا پڑے؟ طلاق پڑ جائے۔ ولیس فی الکوز ماء، اور حال یہ ہے کہ گلاس میں پانی ہی نہیں ہے، لم یحنث فإن کان فیہ ماء، اور اگر اس میں پانی ہو بھی، پانی فوریق قبل اللیل، اور رات ہونے، دن کا لفظ استعمال کیا تھا نا الیوم معرفہ کے ساتھ، اور رات ہونے سے پہلے پہلے کیا کر دیا گیا؟ بہا دیا گیا، لم یحنث، تو بھی حانث نہیں ہوگا۔ وہذا عند ابی حنیفہ و محمد رحمہم اللہ، اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد کے نزدیک ہے۔ وقال ابو یوسف، اور امام ابو یوسف نے فرمایا رحمہ اللہ، یحنث فی ذالک کلی، ان تمام دونوں صورتوں میں کیا ہو جائے گا؟ حانث ہو جائے گا، چاہے پانی نہ رہے یا رہے اور رات ہونے سے پہلے پہلے، یعنی اذا مضى اليوم، یعنی جب دن گزر جائے، یہ دونوں صورتیں میں حانث کب ہو جائے گا؟ جب دن گزر جائے۔ وعلی هذا الخلاف، اور اسی اختلاف پر، اذا کان الیمین باللہ تعالی، جب یمین باللہ تعالی ہو، یعنی یہ تو طلاق کی صورت تھی نا،
یہی صورت کی کب ہے؟ قسم کی صورت میں، کہ کہا قسم خدا کی میں اس گلاس کا پانی نہیں پیوں گا معاف کیجیے، قسم خدا کی میں اس گلاس کا پانی پیوں گا، اور حال یہ ہے کہ اس میں پانی ہی نہیں ہے، یا پانی تو ہے لیکن اس پانی کو رات ہونے سے پہلے بہا دیا گیا۔ اصلہ، اس اختلاف کی اصل یہ ہے، ان من شرطی انعقاد الیمین، کہ یمین یعنی قسم کے منعقد ہونے کی شرط ہے کیا؟ وبقائہ، اور اس کے باقی رہنے کی شرط، یمین کے منعقد ہونے، قسم کے لاگو ہونے، اور قسم کے باقی ہونے کی شرط، بلکہ قسم نے یمین کا لفظ استعمال کیجیے تاکہ دونوں کو کیا ہو جائے، یعنی تعلیق کو بھی عام ہو جائے اور قسم کو بھی عام ہو جائے۔ یمین کے منعقد ہونے اور اس کے باقی رہنے کی شرط ہے التصور عندہما، طرفین کے نزدیک، یعنی امام محمد اور امام اعظم ابو حنیفہ۔ اچھے سے یہ اختلاف سمجھ لیجئے کن کے نزدیک اختلاف ہے، امام ابو حنیفہ اور امام محمد، یہ اس مسئلے میں الگ ہے، اور امام ابو یوسف الگ ہے۔ تو طرفین کے نزدیک جو ہے قسم کے منعقد ہونے اور قسم کے باقی رہنے کی شرط ہے التصور، تصور یعنی اس چیز کو کرنا یا نہ کرنا ممکن ہو جس چیز کی قسم کھائی ہے۔ تو قسم کھائی تھی کہ خدا کی قسم میں اس گلاس کا پانی پیوں گا دن میں، ہے نا، اور حال یہ ہے کہ اس گلاس میں پانی ہی، تو اس کو کرنا ممکن رہا کیا؟ نہیں، متصور نہیں، ممکن سے مراد متصور نہیں رہا، یعنی اس کا تصور ہی نہیں ہے۔ خلافاً لابی یوسف، بخلاف کس کے؟ امام ابو یوسف کے، وہ کہتے ہیں لأن الیمین انما توقد للبر، قسم کھائی جاتی ہے کس لیے؟ پوری کرنے کے لیے، فلا بد من تصور البر، تو پوری کرنے کا تصور ہونا چاہیے، یعنی جس چیز کی قسم کھائے اس کا وہ چیز متصور نہ بھی ہو تو بھی چلے گا، لیکن اگر حالت ایسی ہو کہ اس قسم کو وہ پوری کر سکتا ہے تو کرے، ہے نا، پوری کر سکتا ہے تو کرے۔ اب پوری یہاں پہ کر بھی نہیں سکتا کیونکہ جس چیز کی قسم کھائے اس کو ادا نہیں کر سکتا ہے، تو اس کا نائب موجود ہے کہ پوری نہیں کر پا رہا ہے تو کفارہ دے دے، وہ پوری نہیں کر پا رہا تو کیا دے دے، تاکہ قسم، یعنی قسم کھائی جاتی تاکہ لاگو کی جا سکے۔ قسم کس لیے کھائی جاتی ہے؟ تو یہاں پہ لاگو بعینی قسم کو تو نہیں کر سکتے، لیکن کفارہ لاگو کر دیں گے تو قسم بھی لاگو ہو جائے گی، اس کا نائب لاگو کر دیں گے۔ لیمکن ایجاب ہو، تو تاکہ اس کو واجب کرنا ممکن ہو، وَلَهُ، اور امام ابو یوسف کی دلیل یہ ہے أَنَّهُ أَمْكَنَ الْقَوْلُ بِإِنْعِقَادِهِ مُوجِبًا لِلْبِرِّ عَلَى وَجْهٍ يَظْهُرُ فِي حَقِّ الْخَلْقِ وَالْكَفَّارَةِ، کہ قسم کے منعقد ہونے کا قول کرنا موجب للبر ہو کر ممکن ہے، یعنی یہ قسم کا پورا کرنا اور لاگو کرنا یہ درست ہے، ایسا کہنا ایک ایسے طریقے سے ممکن ہے، وہ طریقہ یہ ہے کہ اس کا حکم جو ہے ڈائریکٹ قسم کے پوری کرنے میں ظاہر نہ ہو، بلکہ اس کے نائب کفارے میں کیا ہو جائے، ظاہر ہو جائے۔ اس کا آسان مطلب، قسم پوری کرنے کا ایک مطلب یہ بھی ایک کفارہ دیا جائے، کفارہ دیں گے تو مطلب قسم لاگو ہو گئی، اور قسم لاگو ایک یہ ہے کہ قسم لاگو ہو گئی اور آپ وہ کام نہ کریں جس پر قسم کھائی ہے، یہ دونوں مطلب ہے نا قسم لاگو ہونے کا۔ قسم لاگو ہو جائے، اس کو خلاف انجام دیا آپ نے تو کفارہ دینا پڑے گا، تو کفارہ کا دینا علامت ہے کہ قسم لاگو ہو گئی۔ تو کہتے ہیں کہ یہاں پہ اگرچہ قسم جس پر کھائی اس کو انجام لاگو، اس اعتبار سے قسم لاگو نہیں کر سکتے، لیکن کفارات دے کر کے قسم کے لاگو ہونے کی بات کر سکتے نہیں کر سکتے، وہی یہ کہتے ہیں کہ وَلَهُ أَنَّهُ أَمْكَنَ الْقَوْلُ، امام ابو یوسف کی دلیل یہ ہے کہ ممکن ہے کہنا، کیا کہنا؟ بِإِنْعِقَادِهِ، قسم کے انعقاد کا قول، القول بِإِنْعِقَادِهِ، قسم کے منعقد ہونے کا قول ممکن ہے، موجباً للبر، موجباً للبر، لاگو ہونے کو واجب کرتے ہوئے، یا بر کو واجب کرتے ہوئے، بر کو واجب کرتے ہوئے، علی وجہ، ایسے طریقے پر، یظہر فی حق الخلف، جو ظاہر ہو کہاں؟ خلیفے کے حق میں، نائب کے حق میں، وہ الکفارہ، اور نائب کیا ہے؟ کفارہ ہے۔ قلنا، ہم کہتے ہیں لا بد من تصور الاصل، اصل یمین کا متصور ہونا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے۔ ہم سے مراد امام محمد اور امام اعظم ابو حنیفہ، کہ جس چیز پر قسم کھائی اصل یمین ہے، جو قسم کھا رہے ہیں آپ، اس کا متصور ہونا بھی کیا ہے؟ تو جس میں پانی نہیں ہے جس گلاس میں، اس کا پینا کیسے متصور ہے؟ متصور ہونا ضروری ہے۔ لیکن عقیدہ، اچھا دوسری صورت میں بہا دیا گیا اور دن ابھی باقی ہے، اور اس نے قسم کھائی تھی کہ دن میں نہ پیوں تو طلاق ہو، ایسی کہا تھا نا، اور دن ہونے سے پہلے بہا دیا گیا، تو اس میں بھی اصل یمین متصور نہیں ہو پا رہا ہے۔
لینعقد فی حق الخلف، تاکہ اس قسم کا انعقاد ہو خلیفہ کے حق میں، ولہذا لا ینعقد الغموس موجبا للکفارہ، اسی لیے تو غموس جو ہے کفارے کو واجب کرتے ہوئے منعقد نہیں ہوتی ہے، یمین غموس اسی لیے تو کفارے کو واجب کرتے ہوئے منعقد نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اس میں اس چیز کے بر کا تصور نہیں ہے۔ کیسے تصور نہیں ہے؟ کا قسم خدا کی وہ زید ہے اور ہے وہ امر، تو اس کا زید ہونا ممکن ہے کیا؟ یمین غموس کی تفصیل پیچھے پڑھی نا، اس کی ایک مثال یہ بھی ہے نا کہ کوئی شخص کسی کے بارے میں کہے کہ وہ زید اور کیا ہو، وہ امر ہو، تو یہ قسم پر کفارہ نہیں ہے۔ تو یمین غموس کہا اس لیے جاتا ہے کیونکہ وہ متصور، یعنی جیسا بولا اس کے خلاف بات ہوتی ہے نا، ایسی یہاں پر کہا تھا کہ میں پانی نہیں پیوں گا، تو پانی نہیں پیوں گا تو پانی پینا متصور تو ہونا چاہیے، اور گلاس میں جب پانی نہیں ہے تو وہ متصور ہی نہیں ہے۔ تو ابھی تو دن کی قید ہے نا، دن کی قید، ہاں وہ نیچے مسئلہ آئے گا، اگر دن کی قید نہیں لگائے اور کچھ دیر پانی تھا تو اس صورت میں حانث ہوگا، اور جس صورت میں پانی نہیں تھا اس صورت میں حانث نہیں ہوگا۔ یہ نیچے بات آنے والی طرفین کے نزدیک کیا نہیں، گنہگار نہیں ہوگا، یمین غموس نہیں ہے نا، یہ گنہگار نہیں ہوگا، متصور صرف نہ ہونے کی وجہ سے۔ ولو کانت الیمین مطلقۃ، اور اگر قسم مطلقہ ہو، مطلقہ سے مراد یوم کا لفظ اسی میں اس نے استعمال نہیں کیا، ففی الوجہ الاول لا یحنث عندہما، پہلی والی صورت میں تو حانث، اور دوسری والی صورت جب پانی تھا اور کیا کر دیا گیا کہ پانی جب تک تھا اس کا پینا متصور تھا، اور اس نے قید بھی نہیں لگائی تھی آج دن بھر پینے کی، دن بھر کسی وقت پینے کی، بلکہ کیا مطلقاً کہا کہ اگر میں اس گلاس کا پانی نہ پیوں، اب پانی تھا بہا دیا گیا تو نہیں پیا اس نے پانی، یعنی متصور ہوتے ہوئے بھی پانی نہیں پیا، پینا متصور تھا اس کے باوجود نہیں پیا، تو اصل یمین لاگو ہو جائے گی طرفین کے نزدیک بھی۔ وعند ابی یوسف یحنث فی الحال، اور امام ابو یوسف کے نزدیک تو یہ والی صورت میں فی الحال کیا ہو جائے گا؟ حانث ہو جائے گا۔ وفی الوجہ، یہ والی صورت یعنی جب پانی بالکل تھا ہی نہیں اور اس میں الیوم کی قید، سمجھ رہے بات کو، تو فی الحال کیا ہو گیا؟ کیوں حانث ہو جائے گا؟ کیونکہ اب اس کو کوئی وقت نہیں دیا جائے گا نا، متصور اگرچہ نہیں ہے لیکن اس کا خلیفہ ہو کر کے موجود ہے، اس طرح پر بر کو لاگو کریں گے۔ وفی الوجہ ثانی، اور دوسری والی صورت میں یعنی جب پانی تھا اور پانی کو کیا کر دیا گیا؟ بہا دیا گیا، یحنث فی قولہم جمیعا، سب کے نزدیک کیا ہو جائے گا؟ حانث ہو جائے گا۔ فابو یوسف رحمہ اللہ فرق بین المطلق والمؤقت، امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے مطلق اور مؤقت کے درمیان کیا کیا؟ فرق کیا، کہ مؤقت میں کہا گیا کہ دن ختم ہونے کے بعد کیا ہوگا؟ جب دن گزر جائے، پوچھو اوپر بات گزری نا، اور یہاں کیا کہا؟ مطلق میں کہا فی الحال کیا ہو جائے گا؟ حانث ہو جائے گا۔ ایسا فرق کیا؟ وجہ الفرق ان التوقیت للتوسعۃ، فرق کی وجہ یہ ہے کہ وقت کا متعین کرنا یہ گنجائش کے لیے ہوتا ہے کہ آدمی کو اتنی دیر تک کیا ہو جائے، تو اس نے کہا تھا آج میں اگر نہ پیوں تو آج کا وقت اس کو دیا جائے گا۔ اور نیچے یعنی آپ اعتراض کر سکتے ہو کہ جس صورت میں پانی گلاس میں تھا ہی نہیں، چاہے آج کی قید لگائے یا آج کی قید نہ لگائے، بہرحال اس کو پی نہیں سکتا نا، حکم دونوں برابر ہونا چاہیے۔ امام ابو یوسف نے حانث ہونے کا جو حکم لگایا تو پہلی والی صورت میں یہ کیوں کہا کہ آج کا دن گزر جانے کے بعد اس کو حانث ہونے کا حکم لگایا جائے گا؟ ارے وہ گزرے یا نہ گزرے، بہرحال پی نہیں سکتا تھا اس کو، کیونکہ اس میں پانی تھا ہی نہیں، اور یہاں بھی نہیں پی سکتا ہے، تو یہ کیوں کہا کہ وہاں گزرنے کے بعد حانث ہوگا اور یہاں فی الحال کیا ہو جائے گا؟ حانث ہو جائے گا۔ تو توقید جو ہے گنجائش کے لیے، وسعت کے لیے ہے۔ فلا یجب الفعل الا فی آخر الوقت، تو فعل کا ثبوت نہیں ہوگا مگر کب؟ آخر وقت میں، کہ اس کام کا ہونا یا نہ ہونا پایا جائے گا، چیک ہوگا آخر وقت میں۔ فلا یحنث قبلہ، تو اس سے پہلے وہ حانث نہیں ہوگا۔ وفی المطلق یجب البر کما فرغ، اور مطلق میں بر لاگو ہو جائے گی جیسا ہی وہ کیا ہو جائے گا؟ فارغ، جیسی بولے گا ویسی لاگو۔ وقد عجزا، اور اس بر سے اس کام کو انجام دینے سے پہلے کیا ہو چکا ہے؟ وہ عاجز ہو چکا، اس میں پانی ہے ہی نہیں، پینے سے عاجز ہو چکا ہے۔ فیحنث فی الحال، اس لیے فی الحال کیا ہو جائے گا؟ حانث ہو جائے گا۔ وہما فرقا بینہما، اور امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد نے ان دونوں مسئلوں میں فرق بیان کیا ہے۔ کیا بیان کیا ہے؟ فرق بیان کیا اوپر کہا کہ دونوں صورتوں میں حانث، اور نیچے کیا کہا؟
پہلی صورت میں نہیں ہوگا، دوسری صورت میں ہو جائے گا. یعنی جس صورت میں پانی نہیں ہے اس صورت میں اوپر جیسے ہے. یعنی یہ والا مسئلہ کہ گلاس میں پانی نہیں ہے اور تو اگر یا تو یوں کہے کہ آج نہیں پیوں گا یا کہے کہ نہیں پیوں، دونوں صورتوں میں حانث نہیں ہوگا کیونکہ قسم متصور نہیں ہے وہ فارمولہ. لیکن آج نہیں پیوں گا اور پانی تھا بہا دیا گیا دن ہونے سے پہلے تو وہاں حانث نہیں ہوگا. طرفین کی بات چل رہی ہے، طرفین کی بات چل رہی ہے نا، وہاں حانث ہو جائے گا اور یہاں نہیں ہوگا، اور یہاں کیا ہو جائے گا؟ حانث ہو جائے گا. یہ فرق کیوں؟ مطلق میں حانث ہو جائے گا اور مقید میں حانث نہیں ہوگا. یہ فرق کیوں؟ وجہ الفرق ان فی المطلق یجب البر کما فرغ. فرق کی وجہ یہ ہے کہ مطلق میں بر واجب ہے جیسا ہی کیا ہو. تو جیسے ہی کہا گلاس میں پانی ہوتے ہوئے جیسے ہی کہا کہ اگر میں اس کا پانی نہ پیوں تو میری بیوی کو طلاق پڑ جائے، اور کہنے کے بعد نہیں پیا، اب بعد میں بہا دیا گیا، یہی صورت ہے نا. تو مطلب پانی پینے پر قادر تھا اس کے باوجود نہیں پیا، تو جیسے ہی بہا دیا گیا کیا ہو جائے گا؟ حانث ہو جائے گا. اور وہاں کیا کہا کہ چونکہ اس کے پاس موقع تھا نا دن بھر کا، تو آخر وقت میں اگر پانی ہوتا اور نہ پیتا تب حانث ہوتا. اس کو تو بولتے ہی کیا کر دیا گیا ہے؟ بہا دیا گیا ہے، اس لیے وہاں حانث نہیں ہوگا. سمجھ میں بات آ بھی نہیں آ رہی؟ فَإِذَا فَاتَ الْبِرُّ بِفُؤَاتِ مَا عَقَدَ عَلَيْهِ الْيَمِينُ يَحْنَثُ فِي يَمِينِهِ. تو جب بر فوت ہو جائے اس چیز کے فوت ہونے کے ساتھ جس پر یمین منعقد ہے، تو اپنے یمین میں کیا ہو جائے گا؟ حانث ہو جائے گا. مطلب بر فوت اس طور پر ہوا کہ پانی نہیں پیا، اس چیز کے فوت ہونے کے ساتھ جس پر یمین منعقد ہے، یمین منعقد ہے پانی پینے پر، ہے نا، اور اس کو پی سکتا تھا لیکن جب بہا دیا گیا تو پینا فوت ہو گیا، اور اسی پر جو ہے بر کیا ہے؟ منعقد ہے. تو اس کے فوت ہونے سے بر کیا ہو جائے گا؟ منعقد ہو جائے گا. یعنی پینا ختم ہو جائے گا، پی نہیں پائے گا نا. وہ لاگو ہونے کے بعد جو قسم تھی اس کو کر نہیں پائے گا، تو اب اپنی قسم میں کیا ہو جائے گا؟ قسم لاگو ہونے کے بعد اس قسم کو کوئی نہ کر پائے تو اپنے آپ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ حانث ہو جائے گا. تو یہ حنث فی یمینی، اپنی قسم میں کیا ہو جائے گا؟ وہ حانث ہو جائے گا. کما اذا مات الحالف، جیسا کہ جب کوئی قسم کھانے والا اسی صورت میں مر جائے. والماء باقن، اور پانی گلاس میں کیا ہو؟ رکھا رہے، پانی گلاس میں رکھا رہے. اما فی المؤقت فیجب البر فی الجزء الاخیر من الوقت. تو مؤقت والی صورت میں تو بر واجب ہوگی وقت کے آخری حصے میں. بر واجب کب ہوگی؟ آخری حصے میں. وَعِنْدَ ذَلِكَ لَمْ تَبْقَ مَحَلِّيَّةُ الْبِرِّ، اور جب آخری وقت پا لیا جائے تو محلیت بر باقی نہیں رہے گا. یہ موت کے وقت، مر جانے کے وقت جو ہے محلیت بر باقی نہیں رہا. لعدم التصور، کہ بندہ مر گیا اگرچہ ابھی دن باقی ہے اس کا، وہ پی سکتا ہے کہ اٹھ کر کے؟ نہیں پی سکتا. فلا یجب البر فیہ، تو اس میں بر جو ہے واجب نہیں ہوگا. وتبطل الیمین، اور قسم کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی. کما اذا عقدہ ابتداء فی ہذہ الحالۃ، جیسے اسی حالت میں اگر اس نے ابتداءً جو ہے قسم کو لاگو کی ہوتی. اس کی نیچے تفصیل جو ہے مسئلہ